سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم الحمد للہ رب العالمین یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا. بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یوں، جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا. آج اس وقت ہم جو ہیں اپنی بہت عزیز خالہ جان بلقیس بانو، ان کی وفات پر جمع ہیں، جو کہ ہماری فہمیدہ بہن جو ہیں ان کی ساس ہیں، مدر ان لا، اور میری اسٹوڈنٹ نازیہ جو ہے اس کی والدہ محترمہ، اور ہمارے نیبر میں زین بھائی رہتے ہیں اور ان کی والدہ محترمہ. تو بہرحال ہم بلقیس بانو خالہ جان جو ہے ان کی تعزیت کے لیے، ان کی دعائیں مغفرت کے لیے، ان کی یاد میں ہم سب جمع ہیں. اور حقیقت کیا ہے کہ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی، میرے حصے میں ماں آئی. لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہی ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی. میں نے روتے ہوئے پہنچے تھے کسی دن آنسو، مدتوں ماں نے نہیں دھویا دوپٹہ اپنا. اور کسی نے کہا کہ ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں رونا، جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں ہوتی. تو ماں جیسے دعائیں کرتی ہے کہ یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتی، میں جب تک گھر کو لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے. تو مائیں جو ہیں ٹھنڈی چھاؤں ہیں، اور ساری دنیا کو جھکا سکتا ہے اپنے سامنے. ماں کے قدموں سے لپٹ کر جو دعا لے جائے گا. یہ کون جا رہی ہے میری دنیا چھوڑ کے، آنکھوں نے رکھ دیے ہیں سمندر نچوڑ کے. مدتوں بعد میسر ہوا ماں کا آنچل، مدتوں بعد ہمیں نیند سہانی آئی. خالہ جان بلقیس جو ہیں ماشاءاللہ عبادت گزار، صاف گو، اور قرآن سے محبت کرنے والی، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والی، اور صابر اور شاکر خاتون تھیں. اور یہ کووڈ-19 جو بیماری ہے، اور اس بیماری میں ان کی وفات ہوئی. اور ماشاءاللہ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو شہادت کا درجہ دیا ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 7 قسم کے شہید ہیں. ایک حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو جہاد کرتے ہیں اس کے علاوہ 7 قسم کے شہید ہیں، اور ان میں سے جو ہے وہ طاعون سے، متعدی مرض سے مرنے والا بھی ہے، اور یہ بھی شہادت کا درجہ ہے. اور شہادت کا جو درجہ ہے، آپ سوچیں کہ جان مال انسان اپنا سب کچھ چھوڑ کر دنیا سے جو ہے وہ جاتا ہے. تو ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت خالہ جان کو شہادت کا درجہ جو ہے وہ نصیب کریں. اور شہید جو ہے جب وہ فوت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے اگر اس کے اوپر کسی کا قرض نہیں ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کی بخشش کا فیصلہ جو ہے وہ کر دیتا ہے. تو خالہ جان جو ہیں جیسے لمبا عرصہ بیمار رہیں، اور ہمیں بھی پتہ چلا کہ 6 مئی سے وہ بیمار تھیں، اور لمبی بیماری. اور پھر کووڈ-19 کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے مریض کے پاس نہیں جا سکتے. اہل خانہ، ایک تو مریض تکلیف سے گزرتا ہے، لیکن اہل خانہ جس تکلیف سے گزرتے ہیں اور جس بے بسی کا احساس ہوتا ہے، اور کہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے. اور پھر اگر اس میں کووڈ میں بھی ڈیفرنٹ اس کی سائیڈ ایفیکٹس یا اس کے ڈیفرنٹ سمٹم ہیں، اور جس کو سانس کی بریتھنگ پرابلم ہوتی ہے، یہ بہت جیسے ڈینجرس، اور جس میں بات نہیں وہ کر سکتا پیشنٹ جو ہے. اور پھر وہ اس میں آکسیجن اور پھر
جو مراحل سے پھر اس وقت وہ اس سے گزرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ انٹیوبیٹ کرنا اور ساری چیزیں، تو پھر ان کو کارڈیاک اریسٹ بھی بیچاری خالہ جان کو ہوا۔ تو بہرحال میں سمجھتی ہوں جیسے ماشاء اللہ خالہ جان کے 3 بیٹے اور ایک بیٹی، جس میں جو ہے وہ ظفر بھائی، زین بھائی ہیں، ذیشان بھائی ہیں، پھر نازیہ ہے، پھر ان کے جو بیٹے تھے ان کی جو بیویاں ہیں ماشاء اللہ۔ تو خالہ جان کا سب سے ایک اچھا تعلق تھا اور انہوں نے بہت خدمت بھی کی، جیسے فہمیدہ ہے، ربیہ ہے، یا دوسری جو بھی بہویں ہیں ان کی سب نے۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ آخری وقت میں ہم خدمت کریں، لیکن خدمت تو ظاہر ہے کہ جب سے ہمارا ایک رشتہ اور تعلق بن جاتا ہے تب سے خدمت کا تعلق جڑا ہوتا ہے۔ خالہ جان یہاں پہ آئی ہوئی تھی زین بھائی کے گھر میں فہمیدہ کے پاس، تو مجھے نہیں پتا تھا، چچا جان خالہ جان آئے ہوئے تھے، فہمیدہ پاکستان گئی ہوئی تھی، تو میں ایسی شاید مٹھائی کا ڈبہ یا کچھ چیز لے کر گئی، تو مجھے میرا نام پوچھا، پھر میں نے بتایا میں نازیہ کی ٹیچر بھی ہوں، اور چچا جان خالہ جان بہت خوش ہوئے دونوں، اور کہا کہ اچھا ہم فہمیدہ کو نا کراچی فون کر کے بتائیں گے کہ تمہاری آج ٹیچر آئی تھی۔ تو مجھے ان سے وہ ملاقات، آخری ملاقات جو میرا خیال میری ان سے ہوئی، تو یہاں پہ وہ واک کرتی تھیں، چلتی تھیں، تو یاد آتی ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ بعض اوقات جیسے اب یہ کووڈ-19 اور پھر ڈیتھ کا ہونا، تو بعض اوقات میں اور آپ بہت اداس ہوتے ہیں کہ اس بیماری کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی، یا ہم سوچتے ہیں اگر خدا نخواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی، یا ہم کہتے ہیں کہ فلاں بلانے آیا تھا وہ باہر لے گیا اور پھر وہاں پہ بعد میں جا کے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ وہ باہر چلا گیا تو ڈیتھ ہو گئی، یعنی جیسے کوئی بھی جو سبب بنتا ہے نا، ہم اداس ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس وجہ سے ڈیتھ ہوگی۔ تو مسلمان کا اس بات پر یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے موت کا ایک وقت جو ہے وہ مقرر کر رکھا ہے، اور یہ نا ایک بہانہ ہے ان کی اتنی ہی زندگی تھی، اتنی ہی سانسیں تھیں، جتنی سانسیں تھیں انہوں نے اپنی زندگی کے اتنے دن جو ہیں وہ گزار لیے، اور اب جو ہے ان کا اللہ کے پاس جانے کا وقت تھا، ان کا جدائی کا وقت تھا، اور اللہ رب العزت 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے خالہ جان بلقیس کو دنیا کے غموں سے نجات دے دی، اور ماشاءاللہ انہوں نے اپنا وقت بہت اچھا گزارا۔ اور بعض اوقات مجھے اور آپ کو فیل ہوتا ہے کہ وہ بہت تکلیف میں تھیں، وہ بہت پریشانی میں تھیں، اور جیسے آپ دیکھیں کہ ان کی ڈیتھ سے 15 ڈیز پہلے ان کووڈ-19 نیگیٹو ہو گیا، تو جو یہ بیماریاں ہوتی ہیں یہ جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، جب جیسے اللہ کے پاس جانے سے پہلے ہی دنیا میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ان کے لیے آسانیاں جو ہے وہ پیدا کر دیں۔ تو اب اس موقع پر جب کہ وہ دنیا سے چلی گئیں اور ان کا جنازہ بھی ہو گیا ماشاءاللہ آج، تو اصل چیز یہ ہے کہ کیا کیا جائے اور کیسے کیا جائے کہ ایک طرف اولاد کے دل کو سکون آئے کہ خالہ جان دنیا سے چلی گئیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ جو ہے وہ بنے۔ تو اس میں جو سب سے اہم بات ہے ہم سب کے لیے وہ یہ کہ والدین جو ہیں، انسانی زندگی میں والدین کا مقام بہت بلند ہے، یہ اللہ کی رحمت کا گھنا سایہ ہیں۔ والدین کا دنیا میں کوئی نعم البدل نہیں، اور خاص طور پہ والدہ جیسے گھر میں ہوتا ہے نا، میں اپنے ابا جان کو یاد کرتی ہوں، گھر آتے تھے تو آتے ہی پوچھتے تھے کہ بیٹا تمہاری ماں کدھر ہے، اور ہم بھی جیسے والدہ کو، سبھی والدہ کو ڈھونڈتے ہیں، تو اور والدین اور والدہ اگر ہم ان کو ایک دفعہ ہنس کر بھی دیکھ لیں نا، محبت سے دیکھیں، تو حج کا ثواب ملتا ہے، حج بھی وہ جو کہ مبرور حج ہے، اور ان کی خدمت نبیوں کی صفات میں سے ہے۔ تو میں اس موقع پر میں یہ کہتی ہوں کہ جب وہ چلے جاتے ہیں نا تو ہم سب اداس ہوتے ہیں، جیسے میں نازیہ کی اداسی، میں اپنے دل کے اندر اس کی میری اداسی، جیسے میرے دل کے، میرے رگوں کے اندر، میرے خون کے اندر اس کی اداسی، اولاد کی اداسی میرے اندر جیسے جذب ہو رہی ہے کہ اپنی ماں کے لیے نازیہ یا ربیہ ہماری بہن ہیں وہاں سے، ان کی بہو تھی، یا فہمیدہ کا میں دکھ دیکھ رہی تھی، یا باقی ان کے بیٹے ہیں، تو میں اور آپ بہت اداس ہوتے ہیں جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں نا۔ تو لیکن اہم بات یہ ہے کہ آپ سب نے خالہ جان بلقیس کی جو بھی خدمت کی، جو عزت کی، جو ان کا خیال رکھا،
تو اللہ رب العزت اس کو قبول کر لے، اور اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی تو اللہ رب العزت آپ پر رحم کرے اور آپ کو جو ہے وہ معاف کر دے، کیونکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، بے شک اللہ نے تم پہ ماؤں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے، ماں کو ستانا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ان کا دل دکھانا، اور ویسے تو والدین دونوں کا مقام ہے، لیکن جو ہے وہ خدمت کا درجہ ماں کا جو ہے وہ زیادہ ہے، اور ماں تکلیف بھی جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اٹھاتی ہے، تو خدمت میں ترجیح ماں کو ہے، اور حکم ماننے میں باپ جو ہے اس کا حق جو ہے وہ مقدم ہے۔ اور رفا بن ایاس رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں کہتے ہیں کہ جب ایاس بن معاویہ اسکالر تھے، کہتے ہیں کہ جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے کہ کان لی بابان مفتوحانی الی الجنت و اغلق احدہما، میرے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے تھے، اب ایک بند ہو گیا ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ تو میری پیاری بہنوں، کس قدر خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کے والدین زندہ ہیں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں، اور ان کے لیے جنت کے 2 دروازے جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں۔ میں کل گروسری کے لیے جب باہر نکلی تو میں نے دیکھا ادھر ہمارے نیبر میں ہی نعمان کے دادا ابو بیٹھے ہوئے تھے، رشیدہ کے جو سسر ہیں، اور میں دیکھ رہی تھی کہ بھائی وہ چکن جو ہیں، نعمان کے جو ابو ہیں وہ چکن بنا رہے تھے، اور وہ ان کو دے رہے تھے، اور وہ بہت ویک، ان کا ہارٹ کے وہ پیشنٹ اور ان کا آپریشن سب کچھ، اور میں سوچ رہی تھی کہ واہ سبحان اللہ، مطلب اتنی مجھے خوشی ہوئی ان بزرگ کو دیکھ کر، اور اسپیشلی کہ بیٹا اولاد خدمت کر رہی ہے، تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں سوچنے لگی کہ ایک وقت تھا کہ جب یہی جو اس کے والد تھے، مطلب یہ چھوٹا سا بچہ ہوگا اور والد نے کیسے پال پوس کے بڑا کیا، اور آج یہ کتنے بوڑھے اور کمزور ہیں اور یہ ان کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہ مطلب بہت خوش قسمتی ہے کہ کسی کے پاس اس طرح ان کے بزرگ ہیں، بوڑھے والدین ہیں، وہ اپنے ہیں یا اپنے شوہر کے والدین ہیں، اور ان کی خدمت کی جائے۔ تو یہ جنت کے دروازے ہیں ہمارے لیے جو کھلتے ہیں۔ جنت مجھے اور آپ کو کتنی اس کی جنت کی ضرورت ہے، کتنا شوق ہے، کتنی طلب ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ملاقات کو گئے تو عرش کے سائے کے نیچے ایک شخص کو دیکھا، اس کی بہت اچھی حالت تھی کہ خود موسیٰ علیہ السلام کو رشک آیا، پوچھا کہ اللہ تعالیٰ یہ اتنے اچھے حال میں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتائی گئی کہ یہ والدین کی نافرمانی نہیں کرتا تھا، یہ شخص والدین کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا تھا۔ تو میری پیاری بیٹیوں، میری پیاری بہنوں، اور سب بھائی اور سب مسلمان، ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ تو حسن سلوک یہ بھی ہے کہ تم ان کے سامنے اپنے کپڑے بھی مت جھاڑو، کہیں تمہارے کپڑوں کی جو گرد ہے یا مٹی یا دھول کہیں ان کو لگ نہ جائے۔ تو جیسے والدہ چلی گئیں، ایک جنت کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن والد زندہ ہیں، نازیہ آپ کے، زین بھائی کے، اور مطلب جن کے بھی والدین میں سے 2 میں سے ایک چلا گیا ہے اور ایک موجود ہے، تو ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جن کے دونوں زندہ ہیں تو 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور جن کے دونوں ہی چلے گئے ہیں تو پھر کیا کیا جائے؟ تو اب اس میں جو ہے ہمیں ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن پڑھنا، اور قرآن پر اگر ہم عمل کریں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن پر عمل کریں گے، تو ان کے والدین کو جنت میں یعنی ان کے درجات بھی بلند ہوں گے، اور ان کو جو ہے وہ تاج پہنایا جائے گا کہ سورج کی روشنی بھی اس سے جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ تو اب جو ہے اس وقت مجھے اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے، یعنی چند سوال ہیں جو ہم سب کو اپنے سامنے رکھنے چاہیے کہ کیا میرے والدین مجھ سے ناراض ہیں یا خوش ہیں؟ ہر روز جب ہم رات کو شام ہو، جب ہم بستر پر لیٹیں، بے شک میرے والدین دور رہتے ہیں، بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان میں، یہاں پہ بھی کہیں دور رہتے ہیں، امریکہ، کینیڈا میں یا آسٹریلیا میں، برطانیہ میں، کہیں بھی، تو میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ کیا میرے والدین مجھ سے ناراض ہیں یا خوش ہیں؟ مطلب ناراض ہیں یا خوش ہیں؟ دوسرا سوال میں ان سے پوچھوں، اپنے آپ سے آپ پوچھیں کہ کیا میں ان کے سامنے لڑتی تو نہیں ہوں؟ بعض اوقات ہم اپنے بہن بھائیوں میں لڑائی رکھتے ہیں نا،
اس سے ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب بچے آپس میں لڑتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ، میں اپنے آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا میں نے اپنی اولاد کو اپنے والدین پر ترجیح دی یا میں ترجیح دیتی ہوں؟ یعنی جیسے ہم وقت دینا ہے، تحائف دینا ہے، خدمت کرنا ہے، تو ہم اپنی اولاد کو اپنے والدین پر ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن حدیث میں، میں نے پچھلی دفعہ آپ کو حدیث سنائی تھی جس میں جب عالیہ کی سسر کا انتقال ہوا، کہ جس میں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اس کی مشکل آسان ہو گئی تھی۔ وہ شخص وہ تھا جو اپنے بچوں پر، بیوی پر، اپنے والدین کو ترجیح دیتا تھا۔ تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اولاد پر اپنے والدین کو ترجیح دینی چاہیے خدمت میں۔ دوسرا ایک اور سوال ہمیں پوچھنا چاہیے کہ والدین کا کھانسنا، تھوکنا، اور جیسے وہ اونچا سنتے ہیں، یا وہ بعض اوقات بچے کہتے ہیں او یو اولڈ پیپل، او یو ڈونٹ نو، او یو آر دیسی، او، تو ہم ان میں نا نقص نکالتے ہیں ان کی باتوں میں، ان کا ہمیں روکنا ٹوکنا برا لگتا ہے۔ تو یا ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے والدین بڑے بھائی کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے، بیٹی کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے۔ تو میں یہ تھوڑی سی باتیں میں اس لیے رکھ رہی ہوں کہ خالہ جان تو چلی گئیں، لیکن چچا جان جو ہیں ابھی زندہ ہیں، والد محترم زندہ ہیں، ہارون انکل، یعنی بلقیس خالہ جان چلی گئی لیکن ہارون انکل زندہ ہیں۔ تو اولاد جو ہے ان کو جنت کا دروازہ، رب کی رضا، اور اللہ راضی ہوگا اگر ان کی خدمت کی جائے۔ اور ایک بات یہ کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں نا اور اپنے والدین کا خیال رکھتے ہیں، تو ان کی نا دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ہم میں سے کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ مستجاب الدعوات بن جائے، کہ ان کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوں؟ تو پھر اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، تو پھر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ والدین جو ہیں ان کی خدمت کی جائے۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہی آتا ہے نا کہ وہ اپنی ماں کی بہت خدمت کرتے تھے، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو یہ درجہ دیا اور یہ مقام دیا کہ جب وہ کوئی دعا کرتے تھے تو اللہ ان کی دعا قبول کرتے تھے، اور وہ بہت سے لوگوں کی سفارش کریں گے جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ جنت کے دروازے پہ روکا جائے گا کہ آپ لوگوں کی سفارش کریں، اور لوگوں کی بھی، اور وہ قبیلہ ربیہ اور مدر کے لوگوں کی تعداد کے برابر گناہوں کی جو ہے وہ سفارش کریں گے۔ تو اس وقت ہم اپنی پیاری خالہ جان کی وفات پر جو ہے ایک طرف اداس بھی ہیں، پریشان بھی ہیں اور غمزدہ بھی ہیں، لیکن الحمدللہ اگر ہم خالہ جان کی ایک لمبی زندگی کو دیکھتے ہیں تو خالہ جان نے جو ہے وہ بہت صبر کی اور محنت کی، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کی زندگی گزاری ہے۔ وہ نماز سے محبت کرتی تھیں، وہ قرآن سے محبت کرتی تھیں، وہ صدقہ خیرات جو ہے وہ دینے والی تھیں۔ تو ہم اللہ رب العزت سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے ان کی غلطیاں کوتاہیاں جو ہیں وہ معاف کریں گے، اور ہم اللہ رب العزت سے سفارش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے ان کے درجات بلند کرے، ان کی غلطیاں معاف کرے، اور ان کو جو ہے وہ جنت الفردوس کا جو ہے وہ اعلیٰ درجہ جو ہے وہ عطا کرے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ایک صحابی جو تھے وہ جنت میں بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں اور قرآن کی تلاوت کی آواز سن رہا ہوں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ پھر آپ نے کہا ہاں، ماں باپ کی خدمت ایسی ہی چیز ہے، اور حارثہ اپنی ماں کی خدمت کرنے میں بہت آگے تھے۔ تو اللہ رب العزت خالہ جان جو ہے ان کے درجات بلند کریں۔ اور یہ جو وقت ہے اس وقت جس میں میری سارے اہل خانہ، یہ جو والدین کی جدائی کا وقت ہوتا ہے نا، یہ دنیا سے جانے کا، وہ کتنے ہی بوڑھے کیوں نہ ہوں، وہ کتنے ہی جو ہے وہ بڑی عمر کے کیوں نہ ہوں، ہم کتنے بڑے کیوں نہ ہو جائیں، اور آگے ہمارے بچے بڑے کیوں نہ ہو جائیں، اور ان کی شادیاں بھی کیوں نہ ہو جائیں، لیکن والدین کو قبر میں اتارنا اور ان کی جدائی جو ہے نا، یہ بہت بڑا جو ہے ایک صدمہ ہے۔ تو اس موقع پر اہم چیز یہ ہے کہ صبر کرنا، اور صبر تو دابا، اہل عرب جو تھے جانور کو چارہ کھائے بغیر نا اس کے منہ کے اوپر ایک جالی سی باندھ دیتے تھے، تو جیسے تنگی میں رکھتے تھے۔ تو اس موقع پر جیسے قرآن میں
90 سے زیادہ دفعہ قرآن میں صبر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور صبر جو ہے یہ جنت میں داخلے کا پرمنٹ ہے، ایسا عمل عظیم ہے جو نبیوں کی صفت ہے۔ اور صبر جو ہے یہ وے آف لیونگ ہے، طرز زندگی ہے، وے آف جیسے ہمارا لائف سٹائل بننا چاہیے۔ پریشانیوں کی آندھیاں ہوں یا مشکلات کے طوفان ہوں، مایوسیوں کے بادل ہوں یا اولوں کی بارش ہو، والدین کو رخصت کرنے کا وقت ہو یا جوان اولاد جو ہے اس کو اپنے ہاتھوں کب مٹی میں اتارنے کا وقت ہو، تو اس وقت ہمت اور حوصلے سے کام لینا۔ اور صبر نام ہے دل اور دماغ کے سکون اور اطمینان کا۔ اور صبر جو ہے یہ بہت کڑوا عمل ہے، مشکل عمل ہے، لیکن اس کا پھل بہت میٹھا ہے، کیونکہ اللہ کی بات سچی ہے اور اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ میں صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے جو ہے وہ اجر دوں گا۔ تو اب اس موقع پر جو ہے والدہ کو رخصت کیا ہے، دل کٹ رہا ہے۔ ایک خالہ جان میری کلاس میں آیا کرتی تھی جب میں نیو یارک میں درس دیتی تھی، تو پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو جب شام ہوئی نا تو بارش ہونے لگی، تو ان کا جو بیٹا تھا نا وہ چھتری لے کر نا قبرستان چلا گیا، اور اس نے نا قبر کے اوپر چھتری رکھی، کہنے لگا کہ میری ماں کو بارش سے میری ماں بھیگ جائے گی نا۔ تو آپ سوچیں کہ وہ رشتے جو ہمیں اتنے عزیز ہوتے ہیں، پھر ہم انہوں کو، وہ اولاد کے ہوں، ماں باپ کے ہوں، وہ میاں بیوی کا ہو، وہ بہن بھائیوں کا ہو، منو مٹی کے نیچے ان کو جا کر جو ہے نا وہ دبا آتے ہیں، ہم منو مٹی کے نیچے ان کو چھوڑ آتے ہیں، پھر تنہائیاں ہیں، پھر اندھیرا ہے، پھر اداسیاں ہیں، وہ ہے گھر جس میں ہم ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ ایسے موقع پر ابھی میری ایک اسٹوڈنٹ ہیں، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور تو کہتے ہیں کہ انہوں نے عید کا جوڑا خریدا ہوا تھا بہت قیمتی یا اس طرح، تو جب عید آئی تو پھر شوہر جو تھا اس کا عید کا جوڑا لے کے قبرستان چلا گیا کہ یہ تم نے عید کا جوڑا لیا تھا اور تم چلی گئی ہو۔ تو بعض اوقات پھر ہم ایسا عمل کرتے ہیں کہ جو تھوڑا مناسب نہیں ہوتا یا ہم رہ نہیں پاتے، لیکن ایسے موقعوں پر اپنی جو فیلنگ ہے ان کو کنٹرول کرنا، کہ ظاہر ہے کہ وہ اس سے بے نیاز ہیں کہ ان کو چھتری کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کے جو عمل ہیں، جو حسن عمل ہیں، ان کی جو نمازیں ہیں، ان کا جو صدقہ خیرات ہے، ان کی قرآن کی تلاوت ہے، ان کا ایمان ہے، ان کا جو اللہ سے تعلق ہے، وہ قبر میں دائیں بائیں سرہانے ان کا محافظ بن گیا۔ قبر جو ہے، قبر میں اللہ رب العزت جو ہے قبر ان کے لیے جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیتا ہے، جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، جن کو اللہ بخش دیتا ہے۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت خالہ جان اور ہمارے پیارے جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، وہ اللہ کے ہاں جو ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہوں، اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں سے نہ ہوں جن سے اللہ ناراض ہے۔ اور جو موجود ہیں آج یہاں پہ، جیسے مجھے وہ نازیہ کا جملہ میرے دل کو کھا رہا ہے کہ یہ کووڈ-19 کے لیے بھی دعا کریں، تو بیٹا بہت دن ہو گئے، سبھی دعا کر رہے ہیں نا۔ جب دنیا میں جو ہے وہ گناہوں کی کثرت ہوتی ہے، جب اللہ کی نافرمانیاں جو ہیں وہ عام ہو جاتی ہیں، تو اس وقت جو ہے پھر اللہ کی پکڑ جو ہے وہ ہونے لگتی ہے۔ تو یہ جو عذاب آتے ہیں یا یہ جو تکلیفیں آتی ہیں، تو یہ ہمیں اسکالر جو ہے یا قرآن کی آیتیں جو ہیں وہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ مصیبت آنے کی 3 وجوہات ہوتی ہیں، جیسے یہ کووڈ-19 ہے یا کوئی بھی مصیبت ہے، قحط ہو گیا، بیماری آ گئی، مال اولاد میں، تو ایک اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو دکھ مصیبت پریشانی ہے نا اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، الذنوب والآثام، گناہوں کی کثرت۔ اور ایسے موقعوں پہ جو ہے وہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، جائز لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو بھی مصیبت تم پہ آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے، ورنہ تو
اکثر غلطیوں کو تو میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں. تو ایک وجہ کیا ہے یہ مصیبت آنے کی؟ ہمارے ہاتھوں کی کمائیاں. تو اللہ ہمیں معاف کرے سب کو، دنیا پر اللہ اپنا رحم کرے. دوسری مصیبت آنے کی وجہ جو قرآن سے ہمیں پتہ چلتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے، کہ جب بھی کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے، مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے یا کوئی دکھ پہنچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، تو اللہ اس کے گناہ جو ہے وہ معاف کرتے ہیں. تو یہ بات بھی ہمیں قرآن سے پتہ چلتی ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم. تو ایسے موقع پر جن کی اللہ گناہ معاف کرتا ہے، تو جیسے یعنی ایسے موقع پہ آپ کو پھر بھی سکون ہوتا ہے، آپ صبر کرتے ہیں، اللہ آپ کو رضا دیتا ہے، آپ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوتے ہیں. جیسے آپ کووڈ-19 کو برا بھلا نہیں کہتے، آپ لوگوں کو برا بھلا نہیں کہتے، آپ اس بیماری کو، اس تکلیف کو، لیکن آپ استغفار کرتے ہیں اور آپ صبر سے جو ہے وہ تسلیم و رضا سے، ناپسندیدہ واقعے کو اللہ کی قدر سمجھ کر، تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اور تیسری اس کی وجہ یہ پتہ چلتی ہے ہمیں قرآن سے کہ یہ تقدیر کا فیصلہ ہے، جو بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. تو یہ سورۃ الشورى ہے، اور اس کے ساتھ سورۃ التغابن ہے، سورۃ الحدید ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں بندوں کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہیں. تو یہ جو جس آزمائش سے آپ اپنی والدہ کے لیے گزرے ہیں، تو آپ کی فیملی کے لیے بھی یہ آپ کے درجات کی بلندی کا ذریعہ انشاءاللہ بنی ہوگی. خالہ جان کے ہم امید کرتے ہیں درجات بلند ہوئے ہوں گے. اور جیسے آپ لوگ، ابھی مجھے بہت اچھی لگی ربیہ آپ کی بھابھی کی بات بھی، کہ وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ بہت سے لیسن اس سے سیکھے. میری ایک اور، یعنی ان دنوں بہت سی ڈیتھ کی خبریں سنی ہیں، کسی کے شوہر، کسی کی بیوی، کسی کا بچہ، کسی کی والدہ، کسی کے والد، اور زیادہ تر کووڈ-19 کی وجہ سے اموات کی ہم خبر سن رہے ہیں، اور ویسے بھی اموات ہو رہی ہیں. تو بس یعنی ان کا ایک وقت مقرر ہے، جو کہ ہم یہ سارے اموات کی ہمیں خبریں مل رہی ہیں. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کے درجات جو ہے بلند کرے، اور آپ سب کو صبر جمیل عطا کرے. کیونکہ صبر جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں نا، میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں، ان اللہ مع الصابرین. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ یحب الصابرین، میں صبر کرنے والوں کو لو کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں. ہمیں بہت اچھا لگتا ہے نا کوئی مجھ سے کہ آئی لو یو، آئی لو یو. آپ سوچیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. تو آج آپ صبر کر رہے ہیں، آپ شکوہ نہیں کر رہے، آپ اس آزمائش پر راضی ہیں، اور اپنا معاملہ اپنے اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کو اپنا وکیل بنا لیا. تو صبر کا پہاڑ جو ہے نا، اس سے عقائد مضبوط ہوتے ہیں، اس سے جنت ملتی ہے، اس سے رب راضی ہوتا ہے. اور حقیقت کیا ہے کہ یہ جتنی آزمائشیں ہیں نا، یہ عارضی ہیں، ٹیمپریری ہیں. اور لائف جو ہے یہ بگسٹ ٹیسٹ ہے. ایکم احسن عملا، ہائیسٹ مارکس لینے کے لیے مجھے اور آپ کو نا صبر کرنا ہے. اور یہ دنیا کی زندگی نہ تو مکمل ہے اور نہ ہی فار ایور ہے، بلکہ یہ ٹیمپریری ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے اس موقع پر بھی، اور میں اس وقت بہت سے لوگ ہیں جو مختلف تکلیف، پریشانی اور آزمائش سے گزر رہے ہیں. کسی کے پاس جاب نہیں ہے، کسی کو کوئی سخت بیماری ہے، کسی کی اولاد نافرمان ہے، کسی کے پاس اولاد ہی نہیں ہے، اور اسی طرح کوئی کینسر کے مرض میں ہے، اور کوئی جو ہے وہ کچھ رشتوں کے مسائل ہیں، کوئی جو رشتے ہو چکے ہیں، شادیاں ہو چکی ہیں، اس میں وہ کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں، تو کٹ رہے ہیں، لمحہ لمحہ تکلیف سے گزر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت ان کو بھی صبر جمیل عطا کرے، آپ کو بھی صبر جمیل جو ہے وہ عطا کرے، اور خالہ جان کو جو ہے وہ جنت الفردوس کا اعلیٰ درجہ جو ہے وہ دے. تو آئیے ہم اس موقع پر جو ہے وہ دعا کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یا رب العزت، خالہ جان آپ کی امانت تھیں اور وہ آپ کے پاس چلی گئیں، اور سب آپ کے فیصلے پہ راضی ہیں۔ ہم سب کو بھی آپ ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اور یہ تکلیف، یہ مصیبت، یہ آزمائش جو زین بھائی، ہماری فہمیدہ بہن، ربیہ بہن، نازیہ بہن کے اہل خانہ پر جو آزمائش آئی ہے، تو یا اللہ اس مصیبت پر ان کو بہتر بدلہ عطا کر، اور دوسرے لوگ بھی جن کے پیارے دنیا سے چلے گئے ہیں، فوت ہوئے ہیں، سب کے لیے ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس مصیبت پر ان کو بہتر بدلہ دے، اور اس کا بہتر نعم البدل عطا کر۔ اور یا رب العزت آپ ان کی مغفرت کر دے، آپ تو ارحم الراحمین ہیں، آپ تو اکرم الاکرمین ہیں۔ اللہم اغفر لأمیہا، اللہم اغفر لأمیہا، یا رب العزت کہ خالہ جان جو دنیا سے چلی گئیں، لأمیہا بلقیس، آپ ان کی مغفرت کر دیجئے، ورفع درجتہا فی المہدیین، اور آپ جو ہیں یا رب العزت ان کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دیجئے، ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کے درجات بلند کر دیجئے، انعمت علیہم میں شامل کر دیجئے، ان کو نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، ان کو صالحین کے ساتھ، اور ان کو جو ہے وہ اپنے پیاروں کے ساتھ جو ہے وہ شامل کر لیجئے، نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، اور جو انعام یافتہ لوگ ہیں جن سے تو پیار کرتا ہے۔ وَاخْلُفْ فِي عَقِبِهَا فِي الْغَابِرِينَ، اور ان کے اہل خانہ جو ہیں، ان کے جو پیچھے ان کی اولاد ہے، نسل ہے، ان میں ان کو متقیوں کا امام بنا دے۔ وَاغْفِرْ لَنَا یا ارحم الراحمین، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهَا یا رب العالمین، وَافْسَحْ لَهَا فِي قَبْرِهَا وَنَوِّرْ لَهَا فِيهَا، یا رب العزت ان کی قبر کو کشادہ کر دیجئے، انہیں معاف کر دیجئے، ان کی قبر کو پرنور کر دیجئے، ان کو روشن ان کی قبر کو کر دیجئے۔ اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلٌّ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، یا رب العزت جو آپ نے لیا یہ آپ ہی کی امانت تھی، اور جو آپ نے دیا وہ آپ ہی کا تھا، اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ ہمارا اس پر یقین ہے کہ ان کی اتنی ہی زندگی تھی۔ یہ کووڈ-19، یہ کارڈیک اریسٹ، یہ وہ جس تکلیف سے گزری، جو سانس کی پرابلم ان کو ہوئی، یہ ایک بہانہ ہے۔ بس ہم صبر کرتے ہیں اس موقع پر، اور آپ سے اجر کی جو ہے وہ امید رکھتے ہیں۔ اور تیرے بلیوڈ پروفٹ نے ایسے موقع پہ جو دعائیں مانگی ہیں، جو پڑھی ہیں، وہی دعائیں کریں گے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تدلنا بعدہ۔ یا رب العزت آپ ہمارے زندوں کو بھی بخش دیجئے، اور ہمارے جو ہے مردوں کو بھی، ہمارے چھوٹوں کو بھی، ہمارے بڑوں کو بھی، ہمارے مردوں کو بھی، ہماری عورتوں کو بھی، جو موجود ہیں ان کو بھی اور جو غائب ہیں ان کو بھی، جس کو بھی زندہ رکھ، ہدایت پر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جس کو تو موت دے دے یا رب العزت اس کو ایمان پر موت دے۔ ہم سب کو بھی مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا، یا رب العزت ہمیں اجر سے محروم نہ کرنا، ہمیں گمراہ نہ کرنا، یا رب العزت جو بھی تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، غم میں ہیں، جدائی ہے والدین کی، اور ڈیتھ ہوئی ہے اور وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، شوہر، بیوی، بچے، پیارے رشتے جو چھوٹ گئے، محروم ہو گئے، جو اہل خانہ نے خدمت کی تو اسے قبول کر لینا، بہت اجر دینا۔ اور اس موقع پر جو جدائی رہی، ہسپتال نہیں جا سکتے تھے، مل نہیں سکتے تھے، خالہ جان بات نہیں کر سکتی تھیں، کہہ نہیں سکتی تھیں، فون پر بات نہیں ہو سکتی تھی، اور وہ جس تکلیف سے گزری ہیں،
اور دوسرے لوگ بھی جو گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں، یا رب العزت تو ان کے درجات بلند کر دے جو دنیا سے چلی گئیں، ان کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے، ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر، اور جس تکلیف سے گزری ہیں ان کے گناہ معاف کر دے، اور ان کے اہل خانہ جو پل پل جیے ہیں، پل پل مرے ہیں، اور جو تکلیف کا احساس اور جو غم اور جو مہینوں کی تکلیف تھی، مئی، جون، جولائی، یا رب العزت آپ ان کو اس کا بہترین اجر دے، ان کے گناہ معاف کر دے اور ان کے درجات بلند کر، اور یا رب العزت ہم آپ سے ہاتھ اٹھا کر اپنے دامن پھیلا کر درخواست کرتے، اللہم اغفر لہا وارحمہا، اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد ونقہم من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہم دارا خیرا من دارہم واہلا خیرا من اہلہم وزوجا خیرا من زوجہم وادخلہ الجنۃ الفردوس واعذہ من عذاب القبر وعذاب النار۔ یا رب العزت ان کی قبر میں بہترین مہمان نوازی کر، ان کو دھو دے پانی سے، اولوں سے اور برف سے، اور ان کو ایسے پاک صاف کر دے جیسے کہ سفید کپڑا ہوتا ہے، ان کو دنیا کے گھر سے اچھا گھر عطا کر، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کو قبر کے عذاب سے بچا لے، ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ آپ ان کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اگر وہ اچھے تھے تو ان کی اچھائیوں میں اضافہ کر دیجئے، ان کی نیکیوں میں اضافہ کر دیجئے، اگر وہ بری تھیں تو ان کی مغفرت کر دے، اور اہل خانہ کو ان کے اجر سے محروم نہ کر۔ یا رب العزت وہ دنیا میں تھیں اور اب وہ تیری رحمت کی محتاج ہو گئیں، تخلی من الدنیا و اہلیہا، دنیا اور اہل دنیا کو چھوڑ کر چلی گئیں، ان کان زاکیا فزکیہا و ان کان مخطئا فاغفر لہا، اللہم لا تحرمنا اجرا ولا تضلنا بعدا، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ خالہ جان جو ہے وہ آپ کے سپرد ہیں، آپ ان کو قبر کے عذاب، جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، وانت اہل الوفاء والحق، اللہم اغفر لہا وارحمہا انک انت الغفور الرحیم، کہ آپ بخشنے والے ہیں، آپ تو رحم کرنے والے ہیں۔ یا حی یا قیوم یا اللہ، یا حی یا قیوم یا اللہ، یا ملک یا اللہ، یا قدوس یا سلام یا اللہ، یا قوی یا اللہ، یا خالق یا اللہ، یا غفار یا وہاب یا اللہ، یا فتاح یا اللہ، یا قادر یا اللہ، یا سمیع یا اللہ، یا مجیب یا اللہ، یا لطیف یا اللہ، یا غفور یا اللہ، یا شکور یا اللہ۔ آپ غنی ہیں اور ہم فقیر ہیں، آپ قوی ہیں اور ہم کمزور ہیں، ہم اپنے گناہوں کی آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ یہ کووڈ-19، یہ وبا پوری دنیا اس سے جو ہے وہ اس کی زد میں ہے اور تکلیف میں ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے ہیں، اہل خانہ پریشان ہیں۔ یا رب العزت تو ہمیں معاف کر دے، تو ہماری گناہ معاف کر دے، سارے گناہ جو ہم نے چھپ چھپ کر کیے، سب کے سامنے کیے، چھوٹے بھی بڑے بھی۔ اللہم نستغفرک و نتوب الیک، اللہم نستغفرک و نتوب الیک، اللہم نستغفرک من کل ذنب، نحن نؤمن و نتوکل الیک، اللہم اجرنا من النار برحمتک یا عزیز یا غفار، اللہم ادخلنا الجنۃ مع الابرار برحمتک یا عزیز یا ستار، اللہم انت الغنی ونحن الفقراء الیک، یا لطیف یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا، ولا عیبا الا سترتا، ولا ہما الا فرجتا،
ولا کربا الا نفستا ولا دینا الا قضیتها ولا مریضا الا شفیتہ۔ یا رب العزت، بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، دل کے مریض، ذہنی مریض، کووڈ-19 کی وجہ سے بیماری ہے، اور کینسر کے مریض ہیں، شوگر پیشنٹ، بلڈ پریشر، بہت سی تکلیفیں اور بیماریاں ہیں۔ اے بیماریوں کو میں شفا دینے والے، اے ایوب علیہ السلام کو شفا دینے والے رب، سارے بیماروں کو شفا دے دے۔ جو قید میں ہیں ان کو آزادی دے دے۔ ولا اسیرا الا یسرتا۔ اور یا رب العزت، ہماری جو زندگی ہے اس بس تجھے راضی کرنے کے لیے ہوں۔ اللہم منزل الکتاب و مجری السحاب و حازم الاحزاب، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب، اللہم اہزمہم وزلزلہم۔ اللہم، اے ہمارے رب، مسلمانوں کو قوی کر دے، عزت دے دے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعل منہم، اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجل منہم۔ جو بھی بیمار ہیں اور جنہوں نے بھی اپنے لیے دعاؤں کی درخواست کی ہے، یا رب العزت ان سب کو جو ہے وہ معاف کر دے، اور جو دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، ان سب کی بھی مغفرت کر دے، جن کا نام لیا اور جن کا نام نہیں لیا، ہمارے پیارے، ہمارے بہن بھائیوں کے جو رشتہ دار، دوست احباب، اور بھی جن بہن بھائیوں نے دعاؤں کی درخواست کی، ان سب کی دعائیں جو ہیں قبول کر لے۔ رزق حلال میں برکت دے دے، بچوں کے لیے نیک اور اچھے رشتے دے دے۔ یا رب العزت، رزق حلال کے دروازے کھول دے۔ یا رب العزت، ہمیں تجھ پر یقین ہے، تجھ پر ایمان ہے۔ یا رب العزت، جو بھی رزق حلال کی تلاش میں بیٹیاں، بیٹے، بچے نکل رہے ہیں، شوہر، بہن، بھائی، ان کے رزق حلال میں برکت دے دے۔ جو اچھے رشتوں کی تلاش میں ہیں، نیک اور اچھی فیملی سے ان کا رشتہ جوڑ دے۔ گھروں میں لڑائیوں کی بجائے محبت پیار کی فضا دے دے۔ ہمیں صبر اور شکر کرنے والا بنا، ہمیں حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال کر دے، اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے، اور پیاری خالہ جان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہمیں بھی اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور کوئی ایسا عمل نہ کرے جو تجھے ناراض کرنے والا ہو۔ ماں کی ڈیتھ کے بعد، باپ کی ڈیتھ کے بعد بس 3 دن سوگ ہے، اور پھر اس کے بعد اصل چیز کیا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، صحابہ نے کی، کہ قرآن پڑھ کر پھر اس کے مطابق عمل کرنا، تو والدین کے درجے بلند ہوتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی کہ تم یہ دعا پڑھا کرو کہ ان اشکر رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ تو ہم وہی آپ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں اپنے لیے بھی شکر کرنے والا بنا، اور اپنے والدین کے لیے بھی شکر کرنے والا بنا، اور ہمارے والدین کی غلطیاں کوتاہیاں ان کو معاف کر دے، اور ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنا، اور ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ددھیال ننھیال سے حسن سلوک کرنے والا بنا، ان کے وعدوں کو پورا کرنے والا بنا، اور ان کی اولاد سے، اپنے بہن بھائیوں سے ہمیں محبت پیار کرنے والا، حسن سلوک کرنے والا بنا۔ یا رب العزت، تو ہمارے والدین، ہمارے شوہروں کے والدین، ہماری بہوؤں کے والدین، ہمارے دامادوں کے والدین، سب کے والدین جو ہیں نا، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر، ہمارے جن کے والدین دنیا میں زندہ ہیں ان کی تنہائیوں کا وارث بن جا، ان کو کسی کا محتاج نہ کر، ان کا بڑھاپا آسان کر دے، خوشی سے اولاد ان کی خدمت کرے، اور جو بیمار ہیں ان کو صحت دے دے، جو دور ہے اپنے والدین سے ان کو اپنے والدین سے ملوا دے۔ یا رب العزت، جو بچے جن کے دور ہیں ان کو اپنے والدین سے ملوا دے، جو بچے پڑھائی کر رہے ہیں ان کو پڑھائی میں کامیاب کر، ان کو اچھے نمبروں میں پاس کر دے، میڈیکل کا امتحان یا ہائی اسکول کا امتحان، یا بیچلر بچے کر رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، جو بھی پڑھائی ہے، ہمارے بہن بھائی امتحان دے رہے ہیں دوسرے، ان کو اچھے نمبروں میں پاس کر دے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد دے، اور جو پریگننٹ ہیں ہماری بیٹیاں بہنیں، ان کو نیک اور صالح اولاد دے، اور خیریت سے ان کو زندگی دے، اور ان کو خیریت سے ان کی گود کو ہرا کر دے۔
اور یا رب العزت جس کی بھی جو بھی دعائیں ہیں وہ دعائیں قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔